اب آپ سب غور کرو میرے بھائیوں، آپ سب دیکھو یعنی کہ آج کون سی جماعت ہے جو توحید پر قائم ہے؟ کون سی جماعت ہے جو سنت پر چلتی ہے؟ مطلب آپ دیکھو کون لوگ ہیں جو شرک کرنے کو غلط بتاتے ہیں، توحید کا پیغام سکھاتے ہیں، سنت پہ چلنا سکھاتے ہیں، بدعت کرنے کو غلط کہتے ہیں، اور دنیا بھر کی محنتیں، دنیا بھر کی تکلیفیں، بھائی شرک کو غلط کہا جب جاتا ہے، بدعت کو غلط کہا جاتا ہے، تو آپ دیکھو گے کہ کتنے سارے پرابلمز ہوتے ہیں، سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کون لوگ ہیں جو اس پہ ٹکے ہوئے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں صحیح حدیث پہ چلو، ضعیف و موضوع حدیث پہ مت چلو؟ کون ہے جو سکھاتے ہیں سارے کے سارے علماء کو رسپیکٹ کرو لیکن کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و حدیث سے اوپر مت رکھو؟ کون ہے جو صحابہ اور سلف کے منہج پر چلنا سکھاتے ہیں، صحابہ اور سلف کے مقام کو مانتے ہیں اور ان کی توہین سے روکتے ہیں لوگوں کو، ان کے منہج کو چھوڑنے سے روکتے ہیں؟ کون ہے جو علم حاصل کرنے کی طرف ابھارتے ہیں کہ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے اور لوگوں کو جہالت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کون ہے جو دعوت میں جو صحیح جو ترتیب ہے کہ بھائی عقیدے کی دعوت پہلی دی جائے، کون ہے اس ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں دین کی دعوت میں؟ کون ہے جو اسماء و صفات میں اللہ کے ناموں اور صفات کے اندر جو صحیح جو پوزیشن ہے وہ اپناتے ہیں؟ کون ہے جو اللہ کہاں اس سوال کے جواب میں صحیح بات ہے؟ آپ کو سب سارے سوالوں کے اندر آپ کو ایک جواب ملے گا، یہ چیز کے اندر اہل الحدیث ہے۔ آج آپ دیکھو میرے بھائیوں، میری بہنیں، کہ اہل الحدیث یہی لوگ ہیں جو توحید پر قائم ہے الحمدللہ، شرک کو غلط کہتے ہیں، سنت پر چلنا سکھاتے ہیں، بدعت کو غلط کہتے ہیں، صحیح حدیث پہ چلنا سکھاتے ہیں، ضعیف و موضوع حدیثوں سے روکتے ہیں، علماء کو رسپیکٹ کرنا سکھاتے ہیں، اماموں کو رسپیکٹ کرنا سکھاتے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ میں سکھاتے ہیں کہ اماموں کو، کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و حدیث سے اوپر مت رکھنا، یعنی ایسے مت کر دینا کہ ہم ان کے ماننے والے ہم ان کی بات نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ صحابہ اور سلف کے منہج پہ چلنا سکھاتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے ابھارتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اہل الحدیث میں کوالٹی ملے گی۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ظاہرین علی الحق، واضح طور پہ حق پر ایک جماعت رہے گی، یہ بات کلیئرلی دکھ رہی ہے۔ اب آپ کو میں مثال بتاتا ہوں، آپ کو کئی جگہوں پہ یہ چیزیں دکھے گی۔ بھائی مثال کے طور پر عورتوں کے لیے انتظام مسجد میں، آپ دیکھ لو کون سی مسجدوں میں آپ کو ملے گا، اہل الحدیث مسجدوں میں ملے گا۔ کون ہے جو 3 طلاق ایک سٹنگ کے اندر، جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے، دلائل کی روشنی میں جو نہیں ثابت ہے کہ ایک سٹنگ کے اندر 3 طلاق دی جائے اور کوئی دے دے تو نہیں ہوتی سوائے ایک کے سوا، کون ہے جو اس پوزیشن کو بتاتے ہیں؟ مطلب ایک مثال ہے، یہ صرف مثال، سبیل مثال کے طور پہ کون ہے جو حلالہ سے روکتے ہیں، کون ہے جو ہر طریقے کے شرک کو روکتے ہیں، تعویذ بنانا وغیرہ۔ اب دوسرے مسلکوں میں دیکھو گے وہاں کے امام، مسجدوں کے امام تعویذ وغیرہ بنا کے دیتے ہیں، اور شرک کی اور بھاری بھاری قسمیں بہت ساری ہوتی ہے۔ کون ہے؟ تو آپ دیکھو گے کہ یہاں پر اہل الحدیث میں سنتیں جو ہوتی ہے، مثال کے طور پہ نماز کی جو سنتیں ہیں، صرف ایک نماز لے لو بھئی، آپ کو پتا ہے یہ جو تقلید کا جو ٹاپک ہے نا، یہ صحیح نہ سمجھ پانے کی وجہ سے کتنی ساری سنتوں سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، کتنی ساری سنتیں وہ دیکھتے ہیں سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کے اندر کتنی ساری چیزیں آپ دیکھو گے کہ وہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے، ہمارے امام نے نہیں سکھایا۔ ارے بھائی آپ کے امام بھی ہمارے، سارے امام علماء ہمارے، تو یہی تو سکھایا ہے۔ تو آپ دیکھو کہ کون ہے وہ لوگ جو آپ دیکھو گے یہاں پر اہل الحدیث میں جو کتابیں ہیں آپ کو فری ملے گی، ضعیف و موضوع حدیثیں، کس گڑے ہوئے قصے، من گھڑت واقعات، وہ سب نہیں۔ تو یہاں پر بدعات سے بچنا، قرآن خوانی ہو، غیر ثابت شدہ جو اذکار ہے، آپ دوسرے مسلکوں میں دیکھو اذکار کی کتاب اٹھا لو، دنیا بھر کے کاموں میں لوگوں کو بزی کر کے رکھتے ہیں، بدعت، پوری بدعت۔ تو یہاں یہ دیکھیے، اور بعض لوگ اس میں ایک سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یہ نام لگانا صحیح ہے کیا؟ نام لگانا صحیح ہے اہل الحدیث؟ ارے بھائی یہ آپ کے سامنے چند مثالیں قرآن و حدیث سے سامنے دیکھو۔ انصار و مہاجرین کون تھے؟ وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ تو مسلم کے علاوہ کوئی اور نام لگانا اگر الاؤڈ نہیں ہے تو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ اور اہل ہجرت، جو ہجرت کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ہجرت کہا، بخاری کا ریفرنس دیا ہے۔ اہل بدر، بدر کے جنگ میں جو شریک تھے، اہل بدر کہا گیا، اہل احد کہا گیا، اصحاب الشجرہ کہا گیا، اہل الصفہ کہا گیا، اہل تورات، اہل انجیل، وہ بھی اس زمانے کے مسلمان تھے، پہلے کے زمانے کے اہل کتاب، پہلے کے زمانے میں مسلمان تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم کے علاوہ اور نام جو لگایا گیا، تو یہ نام لگانا قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہے بھائی اس کے۔ مطلب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نام لگانا غلط ہے، بھائی غلط کیا ہے معلوم ہے؟ فرقوا دینہم غلط ہے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا غلط ہے، یہ ہے اصل غلط چیز۔ تو آپ دیکھو گے صحیح لوگوں کی، جو عقیدے کے لوگوں کی اجتماعیت کے بہت فائدے ہوتے ہیں، صحیح چیز کے اندر صحیح علماء کی طرف رہنمائی دے سکتے ہیں، دین کی صحیح دعوت لے جانے میں، ایک ساتھ مل کر کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، دین کا صحیح علم حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، تو اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے اجتماعیت میں۔ شیطان جو ہے ایسے لوگوں کو، جماعت سے کو چھوڑنے والوں کے قریب آتا ہے، جیسے کہ سنن نسائی کی حدیث سے میں پتہ چلتا ہے، نکاح کے نہ صحیح دینداری اور صحیح بہت ساری چیزوں میں فائدہ ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیا ہے، بھائی ان کو پتہ ہی نہیں کتنے سارے قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے کہ اجتماعیت ہے، لیکن اجتماعیت کے الگ الگ مرحلے ہیں، ہم یہ سارے مرحلوں کو بھی پہچانیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں اہل حدیث نیا نام آیا، نیا نام، بھائی پہلے تو ایک بات سمجھو، ایک تھا معاملہ کھانا، پہلے کھانا ہی بولتے تھے، لیکن جب کیمیکل فرٹیلائزرز، جینیٹکلی ماڈیفائڈ، جب ایسی چیزیں آ گئی تو ایک آ گئی چیز آرگینک۔ بھائی آج کا آرگینک کیا ہے؟ پہلے جو کھانا ہوتا تھا نا، وہی چیز آج آرگینک کے نام سے آ رہی ہے۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، پہلے تو صرف حدیث ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن جب گڑنے والے آئے تو صحیح کے بعد میں صحیح حدیث، ضعیف حدیث کب آئی؟ بعد میں یہ نام آیا نا۔ کیوں آئے؟
इस नीड के तहत आया ना, जरूरत के तहत आया, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, कि ये सही हदीस है, ज़ईफ हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो सिर्फ हदीस थी, लेकिन बाद में जो चीज तभी हदीस थी खाली, आज उस चीज को सही हदीस कहते हैं, कि साबित शुदा हदीस है, ये कंफर्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है बात। उसी तरह पहले तो सिर्फ मुसलमान थे, लेकिन जब बिदअतें आई तब एक टर्म आया अहलुस सुन्ना। क्यों आया? बाद के जमाने के जो सहाबा थे, जो ताबईन थे, उनके जमाने में टर्म अहलुस सुन्ना क्यों आया? ताकि फर्क कर सकें, ताकि इज्तिमाइयत कायम रहे, ताकि गुमराहियों से बचाया जा सके, ताकि इल्म हासिल करने में, दीन की दावत में बहुत सारे फायदे हैं इसके। अब एक मिसाल समझिए कि जैसे मान लो हमने गाड़ी की सर्विसिंग कराए, गाड़ी का परफॉर्मेंस फिर अच्छा हो गया, लेकिन स्टेज 2 में बहुत इस्तेमाल करने के बाद परफॉर्मेंस फिर से खराब हो गया, तो क्या करेंगे? तो फिर से सर्विसिंग कराएंगे, भाई पहले सर्विसिंग कराए, परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, फिर से सर्विसिंग कराएंगे। तो यही होता है, यही दुनिया में हम करते हैं। तो यहां समझना क्या है, एक टर्म था अहलुस सुन्ना के साथ साथ अब देखोगे जो इस सेंस में जो सही लोग थे, जो सही रास्ते पे चलने वाले लोग थे, भाई अहलुस सुन्ना जो टर्म है ना, अलग अलग सेंस में इस्तेमाल भी होता है। एक होता है शियों के सामने अहलुस सुन्ना, एक अहलुस सुन्ना के लिए अलग सेंस में इस्तेमाल हुआ, लेकिन जो सही रास्ते पर चलने वाले, जो सही मनहज वाले लोग थे, उन्हें शुरू में जो अहलुस सुन्ना कहा जाता था। एक और टर्म था तभी जो चलता था, अहलुल हदीस। जैसे मिसाल के तौर पर इमाम जब अहमद बिन हंबल से पूछा गया कि ये जो हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की कि एक गिरोह रहेगा ज़ाहिरीन अलल हक, वो हक पर ही होगा, वाज़ेह तौर पे क्लियरली हक पर होगा, ये कौन सा गिरोह है? तो उन्होंने कहा इल्लम यकूनु अहलल हदीस फला अदरी मन हुम, अगर ये अहले हदीस नहीं है तो मुझे पता नहीं कौन है। अगर ये गिरोह अहलुल हदीस नहीं है तो मुझे पता नहीं है कौन सा गिरोह है, वो कहते हैं इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह। तो यहाँ पे समझना क्या है कि इमाम अहमद बिन हंबल क्या कह रहे थे, बाज लोग इसे घुमाने की कोशिश कहते हैं सिर्फ अहले हदीस से मुराद, यानी कि सिर्फ हदीस के स्कॉलर्स, बोलते सिर्फ हदीस के स्कॉलर्स मुराद है। लेकिन समझना यह है कि इमाम अहमद बिन हंबल से सवाल क्या पूछा गया था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक गिरोह रहेगा जो वाज़ेह तौर पर हक पर होगा, तो क्या बात हो रही है? वाज़ेह तौर पर जो हक पर होगा वो कौन सा गिरोह है? तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि अगर अहलुल हदीस नहीं है तो ये कौन सा गिरोह है मुझे नहीं पता। तो अहलुल हदीस ये जो मनहज था, इस मनहज का नाम था, इसे अहलुल हदीस तभी भी कहा जाता था, और उस जमाने में भी नाम था। बल्कि मैं आपको एक बता दूं कि अगर आप सुनन तिरमिज़ी में, जामिया तिरमिज़ी में सर्च करो तो आपको 82 जगहों पर अहलुल हदीस नाम मिलेगा कि अहलुल हदीस ये कहते हैं, अहलुल हदीस ये कहते हैं। और अगर आप फर्दर देखो तो आपको कई सलफ के अक़वाल में को अहलुल हदीस लफ्ज मिलेगा। और यही इसी तरह का जैसे इमाम तिरमिज़ी ने कोट किया है, ये आप देखिए कि समीतु मोहम्मद इब्न इस्माइल, मैंने मोहम्मद इब्न इस्माइल को कहते हुए सुना। कौन है ये? इमाम बुखारी। यकूल, वो कहते हैं समीतु अली इब्न अल मदीनी, जो उनके उस्ताद थे अली इब्न मदीनी, मैंने उनसे सुना। यकूल, क्या कहा? वज़करा हाज़ल हदीस, इस हदीस का जिक्र किया। कौन सी हदीस? ज़ाहिरीन अलल हक वाली हदीस, कि एक वाज़ेह तौर पर हक पर एक गिरोह रहेगा। तो उन्होंने उनसे सुना अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक, जो हदीस मैंने अभी जिक्र किया। तो इस बारे में अली इब्न मदीनी ने कहा फ़क़ाला अलीयुन हुम अहलुल हदीस, ये अहलुल हदीस हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।